ٹو آل آف یو. اور آج جس ٹاپک پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ایران سے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ پچھلے تقریباً 5 دن سے ایران میں پورے ایران میں اس ٹائم جو ہے وہ میجر سٹیز میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انفلیشن کے خلاف. اور سیکیورٹی فورسز سے جو ایران کے جو عام پبلک ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، جو عام مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ اس ٹائم کلوژن میں ہے. اسٹیٹ کی اس ٹائم جو ہے وہ لڑائی عام لوگوں سے جو ہے وہ اس ٹائم ایران میں ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مارے گئے ہیں ان سارے پروٹیسٹ میں. آج 5واں دن ہے پروٹیسٹ کا، اور ایسے موقع پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کر لیا ہے. انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹروتھ سوشل پہ ایک پوسٹ کی ہے جو میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان سارے معاملات کو بڑے غور اور بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. اور آنے والے کچھ دنوں میں امریکہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈائریکٹلی انوالو کر لے، یا اس حد تک انوالو کر لے کہ ایران کے اندر جو معاملات ہیں وہ اور زیادہ بگڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. بٹ فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ایران کے اندر جو رجیم ہے، جو آیت اللہ خامنائی صاحب کا ایک ہولڈ ہے پچھلے 40 سال سے، وہ جو ہے اس پورے علاقے پہ اپنے آپ کو ایک پراپرلی جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہوئے ایک طاقت کا ایک سرچشمہ جو ہے وہ ان کے پاس، جو ریولوشنری گارڈ کی جو طاقت ہے ان کے پاس اتنے عرصے سے ہے، کیا وہ واقعی ہمیں دکھتی ہوئی نظر آئے گی، یا آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں اور زیادہ ٹینشنز جو ہیں وہ پورے ایران میں دکھتی ہوئی نظر آئیں گی؟ یہ تو قبل از وقت ہے کہنا، لیکن رجیم چینج جو ہے وہ اس کا خطرہ جو ہے وہ اس ٹائم ایران میں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس کو میں اینالائز کر رہا ہوں، وہ اس ٹائم جو ہے وہ بار بار ایران کے لوگوں کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں. اسرائیل کی حکومت کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے ایران کے اندر جو ہے رجیم چینج ہو جائے، اور پرو اسرائیلی یا پرو ویسٹرن کوئی گورنمنٹ آ جائے جس سے ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور امریکن یا امریکن الائز کی جو ایک سپیریورٹی ہے مڈل ایسٹ میں، وہ سپیریورٹی اس کو کوئی اور چیلنج نہ کر سکے، وہ سپیریورٹی جو ہے وہ رہے ہمارے سامنے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے اس ٹائم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. بٹ اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں، میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ٹروتھ سوشل پہ ریسنٹلی ایک اپنی پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی ایران کی گورنمنٹ کو تھریٹ کیا ہے. انہوں نے ایران کی گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے معصوم لوگوں پر اسی طرح ان کو مارتا رہا تو پھر امریکہ جو ہے وہ اس نے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ لاک اینڈ لوڈ کر لیے ہیں، وہ کسی ٹائم بھی ایران پہ حملہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا تھریٹ فل میسیج ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے فیوریٹ ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کیا ہے. میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایران کے حوالے سے، جو ایران میں پچھلے 5 دن سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ if Iran shoots and violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران کی حکومت معصوم یا جو پروٹیسٹر جو اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایران میں ان کو مارتی رہی، ان کے خلاف ایکشن لیتی رہی، تو پھر امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. امریکہ جو ہے وہ انٹروین کرے گا. امریکہ نے اپنے جو نشانے ہیں وہ لاک اینڈ لوڈ کر لیے ہیں. تھینک یو فار یور کائنڈ انفارمیشن. یعنی امریکہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اگر یہ پروٹیسٹ زیادہ اور زیادہ ہائپ پر جاتے ہیں اور کوئی رجیم چینج کا معاملہ لگتا ہے امریکہ کو یا اس کے الائز کو، تو پھر امریکہ جو ہے وہ انٹروین کرنے کا اس نے ایک میسیج دے دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں بار بار آپ کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ لڑائی میں انوالو نہیں ہوگا. وہ یہ کوشش کرے گا کہ ایران کے اندر سے کچھ ایسی ریولوشن آئے یا اندر سے کچھ ایسا غصہ لوگوں میں آئے کہ وہ نیچرلی جو آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی حکومت ہے یا جو اس ٹائم ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی، اس کو اوور تھرو کر کے پرو ویسٹرن گورنمنٹ کو جو ہے وہ لے کر آئیں، یا کچھ ایسے لوگ امپوز ہوں ایران میں جو امریکن یا اسرائیلی انٹرسٹ کا ریجن میں خیال کرتے ہوئے انہیں نظر آئیں. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے
تو پھر امریکہ کو اپنی انرجی اور زیادہ صرف کرنی پڑے گی، جو فی الحال وہ اس حق میں نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ اور جو ویسٹرن پیسیفک ہے وہاں پہ خود کو بزی رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ایک طرف لیٹن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ میں چائنا کا انفلوئنس امریکہ کو کاؤنٹر کرنا ہے، دوسری طرف چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو انڈو پیسیفک یا ویسٹرن پیسیفک میں خود کو انوالو رکھنا ہے۔ ایسے موقع پر امریکہ مڈل ایسٹ میں زیادہ انوالو نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی ایک رپورٹ آئی جو ہر 2 سال بعد آتی ہے، اس میں یہ کہا گیا کیٹیگوریکلی کہ اب امریکہ کا مڈل ایسٹ میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے جو انٹرسٹ پہلے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم مڈل ایسٹ میں کوئی ایسا کنٹری جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایران ویک ہو چکا ہے اور باقی جو الائز ہیں وہ اس ٹائم سیکیور ہیں۔ اب ایران ویک ہو چکا ہے، یہ اس رپورٹ کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا گیا، کیونکہ میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے، آپ بھی وہ رپورٹ NSS نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 کے نام سے جب آپ لکھیں گے انٹرنیٹ پہ تو وہ رپورٹ آپ کو مل جائے گی، کافی لمبی رپورٹ ہے۔ اس میں کیٹیگوریکلی یہ لکھا گیا کہ ایران ہیز بین ویکن، ایران کمزور ہو چکا ہے، اب ایران جو ہے وہ دوبارہ کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں اسرائیل جو ہے وہ کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے خود کو انوالو کرنے کی، انڈائریکٹلی بھی، کیونکہ اب یہ پروٹیسٹ آگے ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے کل ویڈیو بنائی تھی تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو یہ پروٹیسٹ ایران میں ہو رہے ہیں یہ شروع اسرائیل نے نہیں کروائے، لیکن جو چیزیں ہمیں آنے والے ٹائم پہ آگے دکھتی ہوئی نظر آئیں گی، ایک چیز جو ہے وہ ہم سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایران کے اندر جو یہ پروٹیسٹ بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ انٹروین کرنے کی کوشش کریں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایران کو لے کے یہ جو سوشل ٹروتھ پہ ان کا ایک بیان ہے، اس کا مطلب یا اس کا مقصد ہمیں یہ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرح سے اسرائیل کو گرین لائٹ دے رہے ہیں اس پوسٹ سے کہ اب اگر آپ کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں ایران کے اگینسٹ، خاص طور پہ اگر آپ انٹرنلی اگر آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ایونچولی جو ہے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم سپورٹ کریں گے۔ اور سپورٹ آبویسلی ایک گرین سگنل ہی ہے۔ آبویسلی امریکہ ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں ہوگا ایران کے ساتھ جنگ میں، کیونکہ وہ آلریڈی چائنا کے ساتھ انوالو ہے، لیکن آبویسلی یار وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مورلی جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ کی جائے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے بہت سارے دوست جو ہے وہ یہ کمنٹس میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اس ٹائم چائنا کھڑا ہوا ہے، ایران کے ساتھ اس ٹائم رشیا کھڑا ہوا ہے، تو کیا ایران کو اس ٹائم جو بھی اس ٹائم ایران میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آج 5واں دن ہے، کیا چائنا بچا سکتا ہے ایران کو ریجیم چینج ہونے سے اگر یہ پروٹیسٹ زیادہ ورس ہوتے ہیں، یا رشیا بچاتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ جون کے مہینے میں جب 12 دن کی جنگ ہوئی، 12 جون سے 24 جون 2025 میں، تو اسرائیل نے ایران پہ اتنے زیادہ اٹیک کیے، بٹ ایران کو کوئی بچانے نہیں آیا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہوتا ہے، کوئی اور دوسرا آپ کو بچانے نہیں آ سکتا۔ اسرائیل زیادہ سے زیادہ جو رشیا ہے وہ ایران کو زیادہ سے زیادہ انرجی نیڈ اس کی پوری کر سکتا ہے ایک حد تک۔ چائنا ایران کو جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے یا اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، بٹ آخرکار ہر کنٹری کو خود کو ہی بچانا ہوتا ہے، کوئی کسی کو بچانے جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو دیٹس وائی یہ میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایران کے ساتھ بے شک ڈپلومیٹکلی جتنے مرضی کنٹریز کھڑے ہوئے ہیں، بٹ رائٹ ناؤ اٹ از آل الون۔ تو یہ ایک میسیج امریکہ کی طرف سے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے آنے والے کچھ دنوں میں ایران کے اوپر ایریل اسٹرائکس یا ڈرون اسٹرائکس کر سکتا ہے تاکہ ایک پروٹیسٹرز کو میسیج دے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس پروٹیسٹ کو کنٹینیو رکھیں، آپ اپنے پروٹیسٹ کو کنٹینیو رکھیں، ہم جو ایران کے ڈیفنسز ہیں ان کو ویکن کرتے رہیں گے تاکہ ایکسٹرنلی بھی ایران پہ پریشر پڑے اور انٹرنلی بھی یہ جو ایک آرگینک پروٹیسٹ چلتا ہوا آ رہا ہے اس پہ اس کو اور سپورٹ ہو، اور ایران کی میں جو اس ٹائم رجیم ہے، جو علی خامنائی صاحب کی جو انڈر جو رجیم ہے، یا تہران میں جو اس ٹائم اتھارٹیز ہیں، وہ اتنی کمزور ہو جائیں کہ وہ پھر سسٹین نہ کر سکیں اور ان کو فلیٹ کرنا پڑے ایران کو، یا ایران کو ان کو حکومت ایسے لوگوں کو دینی پڑے جو اس ٹائم اپنی جو ہے وہ چانسز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا کسی نہ کسی طرح کا اسٹرکچرل چینج جو ہے وہ ایران کے سسٹم میں دکھتا ہوا نظر آئے۔ فی الحال آج 5واں دن ہے پروٹیسٹ کا، فی الحال ابھی تک تو ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی ویک نہیں ہے کہ وہ رجیم بالکل ہی فارغ ہو جائے، اٹ از ویری اسٹرانگ، بٹ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ کنٹینیوسلی ان سارے پروٹیسٹ کو مانیٹر کرتی رہے گی، یا ان پروٹیسٹرز کو جو ہے یہ پروٹیسٹ جلدی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں
کہ 2022 میں شری لنکا میں رجیم چینج ہوئی، ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں بھی پچھلے سال 2 سال پہلے جو ہے وہ رجیم چینج ہوئی، 1.5 سال ہو چکا ہے اس کو. اسی طرح پھر پچھلے سال جو ہے وہ نیپال میں پروٹیسٹ ہوئے اور وہ پروٹیسٹ ختم ہو گئے تھے، پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گئے. تو بات اس ٹائم یہ کہ جب عوام کا غصہ جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ سے اتنا زیادہ ہو، انفلیشن ہو، جابس نہ مل رہی ہوں، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، تو پھر وہ غصہ جو ہے وہ اور زیادہ آگے دکھتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کی مثال آپ نے ایران میں، تہران میں جو اس ٹائم پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی. بٹ اگلی بات سمجھنا جو ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے اور بڑا اگلی بات کو سننا بڑا انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ یہ ہے کہ ایران کے 31 پروونسز ہیں کرنٹلی. 31 پروونسز میں سے 31 دسمبر تک یعنی 2 دن پہلے تک 17 پروونسز میں یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ سپریڈ ہو چکے ہیں. یعنی تقریباً 14 جو پروونسز ہیں 14 وہاں پہ بھی یہ پروٹیسٹ 31 دسمبر تک نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب تقریباً پورے ایران میں آلموسٹ 90% ایران میں پروٹیسٹ ایرپٹ ہو چکے ہیں. اس لیے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے. اور یاد رکھیے گا اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ڈائریکٹلی ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی علی خامنائی صاحب بیسیکلی ہی از دا میجر اسٹیبلشمنٹ آف ایران، اگر وہ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم انٹروین کریں گے اور ہم نے شارٹس جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں، اٹ مینس کہ امریکہ آنے والے کچھ دنوں میں ایران کے حوالے سے کچھ فیصلہ کر سکتا ہے اور گرین لائٹ جو ہے وہ اسرائیل کو کسی بڑے آپریشن کی بھی دے سکتا ہے. اینی ویز اگلی بات سننا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے مارکو روبیو صاحب اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی ارج ایران ٹو ریسپیکٹ پیسفل اسمبلی اینڈ وارننگ ٹو آف سیویئر کانسیکوینسز. تو مارکو روبیو نے بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ پیسفلی ڈیل کریں، ان لوگوں کے ساتھ آپ پیسفلی بات کریں. اگر آپ لوگ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، جان سے مار دیں گے یا ان کی پٹائی کریں گے یا ان کے خلاف اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹریٹ کرے گی، تو پھر اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں. اب سیویئر کانسیکوینسز کے فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ امریکہ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. ایریل اسٹرائکس بھی ہو سکتی ہیں، ڈرون اسٹرائکس بھی ہو سکتی ہیں، یا انٹرنلی جو ہے وہ CIA کوئی اپنا آپریشن بھی سٹارٹ کر سکتا ہے. فی الحال کل تک کی جو ہمارے پاس رپورٹس تھیں اس کے مطابق ہمیں کوئی آؤٹ سائڈ کسی انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ ایران کے خلاف کام کر سکتی ہے اس رجیم کے، اس کے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملے. لیکن کیونکہ اب پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، یہ پروٹیسٹ پہلے 12 سے 15 پروونسز میں آیا، اب اس ٹائم آلموسٹ 90% ایران کے میں یہ اس ٹائم پروٹیسٹ ہے. سو ویل سی کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کس طرح نظر آئیں گی. ایک میں بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کنڈیم کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیان کو. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ایران کے حوالے سے بیان دیا ہے یہ بڑا سخت ہے، اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے. علی لرجانی ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، علی لرجانی صاحب، وہ علی خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے بہت کلوز آئیڈ ہیں، ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں. انہوں نے ریسنٹلی ٹویٹ کیا، کیونکہ میں ٹویٹر یوز کرتا ہوں، تو انہوں نے ریسنٹلی ٹویٹ کیا. پہلے تو انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ پرشین میں کیا، پھر بعد میں انہوں نے اس کو انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا. انہوں نے کیا ٹویٹ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. علی لرجانی صاحب جو ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جو پاکستان بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ دورے پر تھے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، he should know that US interference in this internal matter would mean destabilizing the entire region and destroying American interest. The American people should know Trump started this adventurism. They should be, if Trump started this adventurism, they should be mindful of their own soldiers' safety. اب ایران کی طرف سے کیا میسج گیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے علی لرجانی صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ بیسیکلی ایک بہت ٹاپ پوزیشن سے وہ میسج دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں اگر وہ اس طرح کے بیان دیتے رہے تو پھر ایران کی جو امریکہ کے اپنے سولجرز ہیں ان کی بھی جان جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی. اب کیا امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ ان کی جان امریکہ میں خطرے میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. اس ٹائم مڈل ایسٹ میں تقریباً 55 to 60,000 امریکن سولجرز موجود ہیں اور امریکہ کے تقریباً 8 سے 10 میجر ملٹری بیسز ہیں. قطر میں امریکہ کا مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے جہاں پہ امریکن میجر اسٹیٹ آف دا آرٹ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ایران اس ٹائم امریکہ کے جو سولجرز ہیں ان کو انڈائریکٹلی یا ٹرمپ صاحب کے تھرو جو ہے وہ ایک دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو پھر ایران
کہ کیونکہ پھر جو امریکہ کے جو سولجرز ہیں ریجن میں وہ بھی خطرے میں ہیں. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ جو امریکن بیسز ہیں وہ ایران سے کتنے قریب ہیں. کچھ بیسز عراق میں ہیں, کچھ بیسز امریکہ کے جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں, قطر میں ہیں, بحرین میں ہیں, عمان میں ہیں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہیں. پھر اگر ہم آگے جاتے ہیں تو جارڈن میں ہیں, اور بھی میجر بہت سارے جو ہیں وہ کوورٹ آپریشنز امریکن انٹیلیجنس کرتی رہتی ہے, تو ان کے بیسز اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہیں. تو ایران سے اتنے قریب امریکن بیسز کا ہونا اور یہ دھمکی دینا کہ امریکن فوجیوں کو بھی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ آپریشن ہوا یا امریکہ نے کوشش کی کسی طرح کی ریجیم چینج کرنے کی ایران میں, اس کا مطلب یہ کہ ایران بھی ایک طرح سے میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر ایران کو یہ لگا کہ اب ریجیم چینج کا آپریشن سٹارٹ ہو گیا پوری طور پہ, CIA یا موساد نے جوائنٹ آپریشن شروع کر دیا, تو ہو سکتا ہے کہ ایران بھی میزائلز جو ہے وہ داغ دے امریکن جو بیسز ہیں ریجن میں ان کے اوپر. لیکن ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اگر ایران ایسا کرتا بھی ہے اس کے باوجود بھی رجیم چینج کو بچانا ایران کے لیے فی الحال جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا اگر یہ پروٹیسٹ 5ویں دن سے 7ویں یا 8ویں دن پہ چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب پروٹیسٹ آپ کے آؤٹ آف دا کنٹرول ہو جائیں, اسٹیٹ کی رٹ ہی ختم ہو جائے, انسٹیٹیوشنز کی جو رٹ ہے اپنے لوگوں پر, اپنی جو رائے ہے اس کے اوپر, تو پھر اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ پھر اس کیلیبر کی نہیں رہتی. اور اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز اس کیلیبر کے نہیں رہتے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو, سارے معاملے کو جو ہے وہ روک دیں. تو آنے والے تقریباً 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے کنسرننگ ہیں. اگر امریکہ نے ڈائریکٹلی انٹروین کرنے کی کوشش کی, انٹروین کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ڈرون اسٹرائکس کرنے کی کوشش کی, یا امریکہ نے جو ہے وہ میزائل اسٹرائکس یا ایئر اسٹرائکس کی جس سے ایران کے ڈیفنسز کو نقصان پہنچا, تو ایک کلیئر میسج ہوگا ان سارے پروٹیسٹرز کو, اس ساری جین زی کی لاٹ کو یا جو عام پبلک ہے, کہ اب یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ نہیں رکیں گے اور رجیم چینج ہی آخری جو ہے وہ اس کا آخری آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قبر میں یا تابوت میں آخری کیل ہوگا جو ایران میں جو علی خامنہئی صاحب کی رجیم ہے اس کے لیے چیلنجبل ہوگا. لیکن دوسری جانب یہ کہنا بھی جو ہے وہ قبل اس وقت ہے کہ ایران میں ایک دم سے رجیم چینج ہو جائے گی, کیونکہ ایران کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی اپنی اسٹریٹجیز ہیں اور وہ اپنی اسٹریٹجیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگلے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو 24 سے 48 گھنٹے ان دا نیکسٹ 2 days آر گونا بی ویری ویری کریٹیکل فار دا ایرانین رجیم. اگر وہ خود کو سروائیو کر لیتے ہیں اگلے 2 سے 3 دن اور ان پروٹیسٹ کو دھیما کر لیتے ہیں, لوگوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں, لوگوں کے لیے سبسڈیز فراہم کرنے کے وعدے کر لیتے ہیں اور یہ پروٹیسٹ ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ بہت زیادہ آسان ہوگا. ادروائز جو ہے وہ یہ ایران کے لیے بہت زیادہ پروبلیمٹکلی سچویشن ہونے والی ہے. بٹ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اب الٹرنیٹیو سلوشن ایران میں اس ٹائم کیا ہے. دیکھیے, رضا شاہ پہلوی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, میسیج دیتے ہیں اسرائیل کے تھرو کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ آنے کی کوشش کریں گے. لیکن بات یہ کہ کیا ایران کے لوگ جو ہیں وہ رضا شاہ پہلوی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں گے, یا وہ خود سے کسی ایسے لیڈر کو لے کر آنا چاہیں گے جو کہ ماڈرن بھی ہوگا, ماڈریٹ بھی ہوگا اور اپنی نیشن کو آگے بھی لے کر جائے گا, نیوکلر کا جو معاملہ ہے اس کو بھی سالو کرے گا, اور ان سارے معاملات کو جو جتنے بھی اس ٹائم کلاؤڈس ہیں اس ٹائم ایران کی اکانومی کے اوپر بندے ہوئے ہیں ان سے نکالے گا. کیونکہ یاد رکھیے گا, حکومت کوئی بھی آئے گی ایران کے اندر, فی الحال ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ حکومت ایک دم سے چلی جائے گی, بٹ میں ایک آپ کو ایک الٹرنیٹیو آنسر دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آنے والے کچھ دنوں میں اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی بھی ہے, جو بھی حکومت آئے گی, سینکشنز جو ہیں ابھی بھی اس نے ایران کی جو اکانومی ہے اس کی کمر اس ٹائم توڑ دی ہے, اور لوگوں کو جابز بھی اس لیے نہیں مل رہی بیکاز کوئی نئی اپرچونٹی نہیں ہے. انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے, ایران سے لوگ نکل بھی اتنی آرام سے نہیں سکتے کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ایران پر کیونکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, تو ایران کا جو پاسپورٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا, یہ ساری چیزیں سمجھنا ہم سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. بٹ ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ ابھی تک جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان پروٹیسٹ میں 6 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, 6 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. کچھ لوگ پروٹیسٹرز ہیں اور کچھ لوگ ایران کی نیشنل سیکیورٹی یا جو ایران کی سیکیورٹی فورسز کے تھے وہ مارے گئے ہیں. تو کل ملا کے 6 لوگ ابھی تک جو ہیں وہ ایران میں مارے گئے ہیں. لیکن یہ پروٹیسٹ اس ٹائم پورے ایران میں پھیل چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ایران میں 2016-17 میں, 2022-23 میں بھی اس سے پہلے پروٹیسٹ ہوئے, لیکن وہ پروٹیسٹ اتنے زیادہ اتنی زیادہ سخت تعداد میں نہیں تھے جس طرح ہمیں یہ پروٹیسٹ سسٹم نیو ایئر کے موقع پر ایران میں نظر آئے ہیں. بٹ جو ہمارے پاس اس طرح کی سچویشن ایران کے حوالے سے ہمیں نظر آئے گی, میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ رپورٹ شیئر کرتا رہوں گا, کیونکہ اس ٹائم ایران کا معاملہ بہت زیادہ گرم بھی ہے. یہ معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمیں سمجھ آئیں گے کہ اس سے جو پاکستان, افغانستان یا جو ریجن میں
باقی سیکیورٹی لینڈسکیپ ہے یا مڈل ایسٹ کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کتنی جلدی یا کیسے آنے والے دنوں میں چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بٹ نو ڈاؤٹ کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ایران میں ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر باقی جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں وہ بھی اپنی انوالومنٹ کرنے کی کوشش کریں گی, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ایران کے اندر انفارچونیٹلی ہمیں اور زیادہ ڈی اسٹیبلائزیشن دیکھنے کو ملے گی. بٹ اگلے میں پھر کہتا ہوں کہ 24 سے 48 گھنٹے یعنی